دوسروں کے حق چھیننے والوں کو اپنے حق سے محروم رہنا پڑتا ہے۔ یہی قدرت کا نظام ہے۔ یہ ایک ڈائیلاگ نہیں، یہ ایک اعلان جنگ ہے۔ آج ہم ڈرامہ سیریل چال باز کی دوسری آخری قسط کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ ایک ایسی قسط جس نے ایک باپ کو ویلن بنا دیا، یا شاید ایک مجبور ہیرو۔ یہی تو سوال ہے۔ جہاں ایک شخص نے اپنی بیوی کو سزا دینے کے لیے ایک ایسا قدم اٹھایا جس کی واپسی ممکن نہیں، اس سے اس کا بچہ ہی چھین لیا۔ اور یہ لمحہ یہ اس ڈرامے کا محور ہی بدل دیتا ہے۔ یہ صرف میاں بیوی کے درمیان اعتماد ٹوٹنے کی کہانی نہیں رہی، بالکل نہیں۔ اب یہ جنگ ملکیت کی ہے، حق کی ہے، اور اس جنگ کا میدان ایک معصوم بچہ ہے۔ صحیح۔ رائٹرز نے یہاں ایک بہت بڑا خطرہ مول لیا ہے۔ اب سوال یہ نہیں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا، بلکہ سوال یہ ہے کہ جب والدین اپنی انا کی جنگ لڑتے ہیں تو اس کی قیمت کون ادا کرتا ہے؟ بالکل۔ تو آئیے اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ اسد کو اس نہج تک کس چیز نے پہنچایا؟ کیا یہ ایک لمحاتی غصہ تھا یا ایک سوچا سمجھا منصوبہ؟ اور کیا ڈرامے کا بیانیہ اس انتہائی قدم کو جائز قرار دینے کی کوشش کر رہا ہے؟ یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ جی، تو قسط کا آغاز ہی ایک ایسے منظر سے ہوتا ہے جہاں رشتے کی آخری ڈور بھی ٹوٹتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بالکل، اسد اور آئزہ آمنے سامنے ہیں، اور آئزہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے آخری پتہ کھیلتی ہے، اپنے بیٹے ہادی کی قسم کھاتی ہے۔ اور کسی بھی ماں کے لیے یہ شاید سب سے بڑی سچائی کی دلیل ہوتی ہے۔ لیکن یہیں سے ہمیں اس رشتے کے کھوکھلے پن کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسد کا جواب، آئندہ اپنی جھوٹی قسموں میں ہادی کا نام استعمال مت کرنا، یہ صرف ایک غصے بھرا جملہ نہیں ہے۔ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ آئزہ کی ہر بات، یہاں تک کہ اس کی سب سے مقدس قسم بھی، اسد کے لیے اپنی وقات کھو چکی ہے۔ مطلب بھروسے کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ یہیں پر اپنے اگلے قدم کا اشارہ بھی دے دیتا ہے، جب وہ کہتا ہے محبت چھیننے کا نام نہیں، لیکن ہادی کو چھیننے نہیں دوں گا میں تمہیں۔ اس جملے میں ایک تضاد ہے، اور وہی اس کے آنے والی کارروائی کی بنیاد ہے۔ اور جب آئزہ سچی محبت کی دہائی دیتی ہے تو اسد کا جواب، اب میں تمہیں کچھ سمجھتا ہی نہیں ہوں، اتنا سرد اور بے رحم ہے۔ یہ محبت اور نفرت سے بھی آگے کی چیز محسوس ہوتی ہے۔ لا تعلقی، جیسے وہ کسی اجنبی سے بات کر رہا ہو جو اس کی زندگی میں ایک مسئلہ بن کر آ گیا ہو۔ آپ نے بالکل صحیح لفظ استعمال کیا، لا تعلقی۔ یہ تعلقات کی سب سے خطرناک سطح ہے۔ غصہ، نفرت، ان سب میں پھر بھی ایک تعلق باقی رہتا ہے۔ لا تعلقی کا مطلب ہے کہ آپ نے دوسرے انسان کو اپنے ذہنی اور جذباتی وجود سے ہی خارج کر دیا ہے۔ اس کے لیے آئزہ اب صرف ایک خطرہ ہے، ایک تھریٹ جسے نیوٹرلائز کرنا ضروری ہے۔ اب وہ اس کی بیوی نہیں، اس کے بچے کی ماں نہیں، بس ایک مسئلہ ہے۔ تو ایک طرف اسد اور آئزہ اپنے رشتے کو اس تباہی کے دہانے پر لے آئے ہیں، اور دوسری طرف دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی قسط میں رائٹرز نے ہمیں ایک اور جوڑا دکھایا ہے جو اسی تباہی کے دہانے سے واپس آ رہا ہے۔ روحان اور اشنا، یہ رائٹرز کی طرف سے ایک بہت عمدہ تکنیک ہے، اسے نیریٹو فوائل کہتے ہیں۔ اچھا، جہاں ایک کہانی کو دوسرے کے برعکس دکھا کر مرکزی خیال کو مزید واضح کیا جاتا ہے۔ تو یہاں روحان اور اشنا کا ملاپ اسد اور آئزہ کی علیحدگی کو اور بھی زیادہ تکلیف دہ بنا دیتا ہے نا؟ بالکل، اشنا کا جوس بناتے ہوئے ہاتھ کٹ جاتا ہے، ایک چھوٹا سا جسمانی زخم، اور روحان کی بے چینی ان کے بڑے جذباتی زخموں پر مرہم کا کام کرتی ہے۔ جی، یہ واقعی ایک خوبصورت منظر تھا۔ اشنا کا وہ سوال، محبت نہیں رہی پھر اتنی فکر کیوں؟ اور روحان کا جواب، تمہاری فکر کرنا نہیں چھوڑ سکتا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ محبت ختم نہیں ہوئی تھی، بس چھپ گئی تھی۔ جی، انا اور غلط فہمیوں کی گرد کے نیچے، یہاں دونوں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ یہ معافی کا لمحہ ہے جو اسد اور آئزہ کی کہانی میں کہیں نظر نہیں آتا، کہیں بھی نہیں۔ اور یہ معافی ان کے رشتے کو ایک نئی شروعات دیتی ہے۔ ان کا دبئی جانے کا منصوبہ صرف ایک چھٹی نہیں، یہ ایک نئی زندگی کی طرف قدم ہے۔ بالکل، اپنے زہریلے ماضی سے فرار۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ رشتے بچائے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے انا کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ اور اسد اپنی انا کو قربان کرنے کے بجائے اپنے بچے کے سکون کو قربان کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہی ان دونوں کہانیوں کا بنیادی فرق ہے۔ اور پھر ہم اس لمحے پر آتے ہیں جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ آئزہ ہسپتال پہنچتی ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا بیٹا ہادی وہاں ہے ہی نہیں۔
اس کی وہ گھبراہٹ، وہ بھاگ دوڑ اور پھر گھر پہنچ کر وہ منظر دیکھنا جہاں اسد کی گود میں اس کا روتا ہوا بیٹا ہے، ایک ناظر کے طور پر بھی بہت پریشان کن تھا۔ بہت۔ یہاں اسد کا جواز بہت دلچسپ ہے۔ وہ اپنے عمل کو ذاتی انتقام نہیں کہتا، نہیں، وہ اسے قدرت کا نظام کہتا ہے۔ دوسروں کے حق چھیننے والوں کو اپنے حق سے محروم رہنا پڑتا ہے۔ یہ ایک بہت خطرناک نفسیاتی کیفیت ہے۔ جہاں ایک شخص خود کو انصاف کا ایک آلہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ جی، وہ خود کو ایک جج اور جلاد کے روپ میں دیکھ رہا ہے جو قدرت کا فیصلہ نافذ کر رہا ہے۔ یہ اس کے عمل کو اس کی نظر میں ایک اعلیٰ مقصد دیتا ہے جو اسے اپنے جرم کے احساس سے بچاتا ہے۔ بالکل۔ اور اس منظر میں جس طرح کیمرہ صرف اسد کے چہرے پر فوکس کرتا ہے جب وہ بچہ چھینتا ہے، اور آئزہ کا چہرہ اور اس کی چیخیں پس منظر میں دھندلی ہو جاتی ہیں، بہترین نقطہ ہے۔ کیا یہ ڈائریکٹر کا یہ بتانے کا طریقہ تھا کہ اس لمحے اسد کی دنیا میں صرف اس کا اپنا درد اور اس کا بیٹا رہ گئے ہیں؟ یقیناً، یہ ایک عمدہ بصری اشارہ ہے۔ یہ ہمیں اسد کے ذہنی نقطہ نظر میں لے جاتا ہے۔ اس کے لیے آئزہ کی آواز اب صرف ایک شور ہے۔ جب وہ کہتی ہے میں مر جاؤں گی، تو اسد کا جواب، مر جاؤ تم، لیکن اپنا بچہ نہیں دوں گا، اس کی بے حسی نہیں بلکہ اس کے اپنے درد کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے۔ مطلب وہ اس قدر ٹوٹ چکا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی تکلیف اسی کو ملی ہے، اور اب وہ وہی تکلیف آئزہ کو دینا چاہتا ہے۔ اور پھر وہ اپنی دفاع میں وہ جملہ کہتا ہے جو اس کی پوری شخصیت کی نفسیاتی گرہ کھول دیتا ہے۔ جس طرح ہم پلے ہیں بغیر ماں کے، یہ بھی پل جائے گا۔ ایک لمحے کو تو اس کردار سے ہمدردی ہونے لگتی ہے، لیکن اگلے ہی لمحے یہ بہت خوفناک لگتا ہے۔ یہ صرف ایک باپ کا غصہ نہیں، یہ تکرار صدمہ کی ایک بہترین مثال ہے، ٹراما ریپیٹیشن۔ اچھا۔ اسد لاشعوری طور پر اپنے بیٹے کو وہی تکلیف دے رہا ہے جس سے وہ خود گزرا ہے، شاید اس امید میں کہ اس بار وہ اس کہانی کے انجام کو کنٹرول کر سکے۔ وہ انصاف نہیں کر رہا، وہ اپنے ماضی کو دوبارہ لکھ رہا ہے اور اپنے بیٹے کو اس کا ایک کردار بنا رہا ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑا اخلاقی سوال اٹھاتا ہے، کیا اپنے زخموں کو اپنے بچوں کا مقدر بنانا جائز ہے؟ اور اس کے اس عظیم منصوبے کی حقیقت ہمیں اگلے ہی منظر میں نظر آ جاتی ہے۔ فوراً اسد کے گھر میں افراتفری کا عالم ہے، بچہ مسلسل رو رہا ہے اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اسے کیسے چپ کرایا جائے۔ یہاں تک کہ انہیں فیڈر بنانے کا طریقہ بھی نہیں معلوم۔ یہ منظر اسد کے جذباتی فیصلے اور عملی حقیقت کے درمیان فرق کو بہت واضح کرتا ہے۔ بالکل، یہ ایک عملی حقیقت کا تھپڑ ہے جو اسد کے منہ پر پڑتا ہے۔ اور یہاں خاندان کے دوسرے کرداروں کے مکالمے بہت اہم ہیں۔ روحان، جو اب پہلے سے زیادہ سمجھدار ہو چکا ہے، فوراً کہتا ہے، بچے کے ساتھ تو زیادتی ہو رہی ہے، اس کو تو ماں کی ضرورت ہے۔ جی، وہ اس مسئلے کو بچے کے نقطہ نظر سے دیکھ رہا ہے جو اسد بالکل نہیں کر پا رہا۔ لیکن میرے خیال میں اس قسط کا سب سے اہم مکالمہ اشنا کی بھابھی کا ہے۔ اچھا، جب آشنا اسد سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو وہ اسے روک کر کہتی ہیں، یہ بے وقوفی بالکل مت کرنا۔ جی، یہ فیصلہ ایک شوہر نے نہیں، ایک باپ نے کیا ہے۔ اب یہ جنگ ماں باپ کے بیچ میں ہے، میاں بیوی کے نہیں۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اس ایک جملے نے جیسے پورے ڈرامے کے آخری مرحلے کا خلاصہ کر دیا ہے۔ پوری صورتحال کو ایک نئی تعریف دے دی ہے۔ جی ہاں، یہ اب دھوکے کا بدلہ نہیں رہا، یہ اب اس بات کی جنگ ہے کہ بچے پر کس کا حق زیادہ ہے، اس کی پرورش کا بہتر دعوے دار کون ہے۔ اور اس جنگ میں جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ نقصان بچے کا ہی ہوتا ہے۔ بالکل۔ اسد کا یہ دعویٰ کہ میں اسے ماں اور باپ دونوں کا پیار دوں گا، ایک باپ کی خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ حقیقت کی نفی ہے۔ جی، کوئی بھی ایک والدین دوسرے کی کمی پوری نہیں کر سکتا۔ اور اس کی اس خواہش اور حقیقت کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، وہ ہمیں بچے کے مسلسل رونے کی صورت میں سنائی دیتا ہے۔ وہ رونا صرف بھوک یا تکلیف کا نہیں، وہ اپنی ماں سے جدائی کا نوحہ ہے۔ اسد کا بھائی جو جملہ کہتا ہے، وہ تو دل پر جا کر لگتا ہے۔ جی، وہ کہتا ہے، ہادی مشکل سے سویا ہوگا، شاید کیونکہ ہمیں اندازہ تھا کہ ہماری ماں نہیں، پر ہادی کو یہ اندازہ ہے کہ اس کی ماں زندہ ہے۔ یہ ایک بہت گہری نفسیاتی حقیقت ہے کہ جس چیز کا وجود ہی نہ ہو، اس کی کمی برداشت کرنا شاید آسان ہو، لیکن جو چیز موجود ہو اور آپ اس تک پہنچ نہ سکیں، وہ محرومی کہیں زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اور اسد نے اپنے بیٹے کو اسی محرومی میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہ موت سے بدتر سزا ہے۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح دھوکے اور تکلیف سے پیدا ہونے والی مایوسی نے ایک باپ کو ایک ایسا قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ لیکن کیا ہم آئزہ کو بالکل ہی بری ذمہ قرار دے سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔
ہاں، کچھ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسد کا یہ انتہائی قدم آئزہ کی مسلسل چال بازی کا ہی ایک لازمی نتیجہ تھا۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور اس کا جواب سادہ نہیں ہے۔ یقیناً آئزہ کے اعمال نے صورتحال کو جنم دیا ہے۔ اس کے جھوٹ نے اسد کے اعتماد کو ختم کیا۔ بالکل، لیکن کیا ایک غلطی دوسری غلطی کو جائز قرار دیتی ہے؟ خاص طور پر جب اس دوسری غلطی کا نشانہ ایک معصوم بچہ بن رہا ہو۔ تو ذمہ داری کی حد کہاں سے ختم ہوتی ہے اور انتقام کی حد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اور اسد نے وہ حد پار کر لی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ قسط ہمیں دو متضاد راستے بہت واضح طور پر دکھاتی ہے۔ جی، ایک طرف انتقام کا تباہ کن راستہ ہے جس پر اسد اور آئزہ ہیں، اور دوسری طرف معافی اور مفاہمت کا وہ راستہ ہے جو روحان اور اشنا نے چنا ہے اور جو انہیں ایک نئی زندگی کی طرف لے جا رہا ہے۔ اور یہ بھی کہ اسد انصاف حاصل کرنے کی کوشش میں اب خود ایک چال باز بن گیا ہے۔ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ وہ انصاف کے نام پر وہی ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے، یعنی دھوکہ دینا اور حق چھیننا، جس کا الزام وہ آئزہ پر لگاتا رہا ہے۔ وہ وہی بن گیا ہے جس سے وہ نفرت کرتا تھا۔ بالکل۔ ڈرامے میں اسد کے اقدام کو آئزہ کی چال بازی کا نتیجہ دکھایا گیا ہے، لیکن ایک اہم سوال جو اب ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ والدین کی اس جنگ میں جیت کسی کی بھی ہو، اصل میں تو بچہ ہی ہار رہا ہے۔ ہمیشہ کی طرح۔ تو فائنل کیس کی طرف جاتے ہوئے ہمارے ذہن میں یہ سوال رہ جاتا ہے، کیا اسد انصاف حاصل کرنے کی کوشش میں اپنے بیٹے کو اس کی ماں سے محروم کر کے انجانے میں اپنے ہی ماضی کے دکھ کو نہیں دہرا رہا؟ کیا یہ انصاف ہے یا محض ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہونے والا درد کا ایک ناختم ہونے والا سلسلہ؟